ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام قانون سب کے لیے. چلتے ہیں ہم اپنے پروگرام کی جانب. جی سر، پروہیبشن کے بارے میں کچھ آپ اور بھی بتائیں ہمارے ناظرین کو. پروہیبشن کی ریٹ سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. جی. کوئی ادارہ، کوئی بھی لوکل ادارہ سرکاری، وہ آپ کا جائز گھر گرانے آ گیا ہے، اس کے اگینسٹ میں جس ریٹ میں آپ کو جانا چاہیے وہ بیسیکلی پروہیبشن کی ریٹ ہے. کہ اسپیسیفک کوئی ادارہ ہے، کوئی خاص ادارہ ہے، جیسے آج کل سپریم کورٹ کے آرڈرز ہیں اور اس پہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ جس میں یہ توڑ پھوڑ والے معاملات چل رہے ہیں، تو بیسیکلی یہ ان کی اسٹیٹمنٹس میں آئے ہوئے، ان کی نالج میں آئے ہوئے، اور اکارڈنگلی ان کی نالج میں آئی ہوئی یہ وہ پراپرٹیز تھیں جن کو ناجائز طریقے سے کنسٹرکٹ کیا گیا، قانون کو وائلیٹ کیا گیا، صحیح ہے، اور جو کنسرنڈ ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں ان کو بائی پاس کیا گیا. اس کے اگینسٹ جا کے یہ آرڈرز اس طریقے سے آئے. اب یہ میٹر دوسرا ہے. اب ایک خاص شخص ہے، اسپیسیفک ایک بندہ ہے، اس کے گھر کو توڑنے آ جاتا ہے ادارہ، وہ کے ایم سی ہے، کے ڈی ہے، جو بھی ہے، اور اگر آپ لافل مالک ہیں، آپ لیگلی مالک ہیں اس جگہ کے، تو آپ پھر اس کے لیے پروہیبشن کی ریٹ میں آپ جا سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس جانا پروف بھی ہوتے چاہیے ہیں. کیونکہ آپ کے پاس پروف ہے، اور آپ اس ادارے کو بیسیکلی روک رہے ہوتے ہیں. بیسیکلی پروہیبشن سے مانے روک رہے ہو آپ اس کو. سر یہ کو وارنٹو کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں. اچھا، یہ کو وارنٹی بھی ریٹ کی قسم ہے. اچھا، اس کے اگر آپ معنی میں جاتے ہیں کہ اس کی میننگز کیا ہیں، تو یہ کہتا ہے کہ انڈر واٹ اتھارٹی یو آر ہولڈنگ دس آفس. آپ کس کیپیسٹی میں، کس قانون کے حساب سے آپ کے آفس چلا رہے ہیں. بیسیکلی آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کی اتھارٹی کیا ہے، آپ کس ضابطے کے حوالے سے، کس قانون کے حوالے سے آپ اپنی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا، کوئی بھی شخص جو پبلک آفس میں کو چلا رہا ہے، جو بیٹھا ہوا ہے، آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ تمہارا رائٹ کیا ہے، تم یہاں پہ گیزیٹڈ افسر کے طور پہ بیٹھے ہوئے ہو، جیسے بھی یہاں پہ، تو تمہاری جو تقرری ہے یہ قانونی ہے غیر قانونی ہے، اس پہ آپ سوالیہ نشان اٹھا سکتی ہیں. مطلب آپ سے مراد آپ کے ناظرین جو ہمیں اس ٹائم ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں، یہ لیکچر سن رہے ہیں، یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، یہ شو دیکھ رہے ہیں، کوئی سی بھی ایسے پبلک آفس ہولڈر کے سے آپ پوچھ سکتے ہیں باقاعدہ. یہ جو کوورنٹو کی جو ریٹ ہے یہ بیسیکلی ایسے ہی اشخاص کے لیے بنی ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں ہسٹری آپ پڑھیں تو غلام محمد صاحب نے مولوی تمیز الدین پہ کوورنٹو لگایا. اسی طریقے سے شاید یہ ہسٹری کا تو بہت پیچھے ہم چلے گئے، جو ناظرین ان کی نالج میں نہیں ہوگا، لیکن مشرف صاحب نے جب ٹیک اوور کیا، لوگ اس طریقے سے سمجھ جائیں گے، مشرف صاحب نے جس طریقے سے ٹیک اوور کیا تھا تو مشرف صاحب پہ بھی کوورنٹو لگ گیا تھا کہ کس ضابطے کے تحت آپ نے یہ قدم اٹھایا ہے. تو میرے خیال سے مشرف صاحب کی مثال کے بعد تو یہ بات بہت آسان میں نے کر دی ہوگی کہ کوورنٹو کہاں پہ لاگو ہوتا ہے. اس کے بعد سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں کوئی ایسا ضابطے سے ہٹ کے، روٹین سے ہٹ کے کوئی ایسا جج آ کے بیٹھ جائے جس کے خلاف آپ کمپلین کرنا چاہتے ہو، تو آپ تب بھی کوورنٹو میں جا سکتے ہیں. بیسیکلی آپ کا جو فنڈامنٹل رائٹ ہے، جو آپ کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں، آپ کے کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں، یہ ساتھ ساتھ جیسے چل رہے ہوتے ہیں، تو کانسٹیٹیوشنلی آپ بڑے امپاورڈ ہوتے ہیں. آپ کسی سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی تم کس حوالے سے، کس حیثیت سے، کس طاقت سے، کس پوزیشن سے یہاں پہ یہ جو تم نے پوزیشن سنبھالی ہوئی ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، کس کے بیہاف پر ہو، اس کی کوئی اتھارٹی ہے بھی یا من مانی چاہت کے تحت آپ یہاں پہ آ کے بیٹھ گئے. سر یہ سینٹرری یا سینٹروئے کیا ہوتا ہے؟ اچھا، سینٹرری یا سینٹروئے یہ بیسیکلی تھوڑا سا یہ اس کی جو بناوٹ ہے اس میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے، لیکن میننگز آلموسٹ اس کے سیم ہے. یہ بیسیکلی آپ کا یہ جو ریٹ ہے یہ آخری ریٹ کا ہے. بیسیکلی میں نے آپ کو بتایا کہ 5 ریٹس ہوتی ہیں، اور یہ 5ویں اور آخری ریٹ ہے. اس میں بیسیکلی آپ سامنے والے سے سرٹیفکیشن آف ایکشن مانگتے ہیں. لوگوں نے اکثر اس ریٹ کو نا قانون تک یا عدالتوں تک ہی محدود کر کے رکھا ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑا چیپٹر ہے، یہ بہت بڑا ایک سبجیکٹ ہے. اب اس کی مثال میں آپ سے یہ دوں کہ عمران خان صاحب ابھی کرنٹ وزیر اعظم ہیں، وہ ایسا کوئی ایک اقدام کرتے ہیں
جو شاید ان کے ضابطے سے، ان کی طاقت سے یا ان کی پوزیشننگ سے باہر ہے، تو باقاعدہ ان سے پوچھنے والی جو اتھارٹیز ہیں وہ پوچھ سکتی ہیں کہ اس کا سرٹیفکیشن آف ایکشن دیجیے. لوور کورٹ کا کوئی ایسا فیصلہ ہے جس پہ ہائی کورٹ کو کوئی اعتراض ہے، تو ہائی کورٹ باقاعدہ اس آنریبل کورٹ سے، اس لوور کورٹ سے آپ سرٹیفکیشن آف ایکشن مانگ سکتی ہے کہ کس سرٹیفکیشن کے حوالے سے، کس بیسس پہ، کن گراؤنڈس پہ، کن فیکٹس پہ، کس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے، کس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے یہ والا اقدام کیا جو شاید آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا. تو بیسیکلی جو آل ان آل اس میں جو اس رٹ سے جو معنی آپ کے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی جو عام عوام ہے یا آپ کے ناظرین ہیں وہ لیں، اخذ کریں، تو سرٹیفکیشن آف دا ایکشن ہوتا ہے یہ. مطلب میں نے آپ کو مثال دے دی وزیر اعظم کی کہ وزیر اعظم بھی اپنے دائرہ اختیار سے کوئی کام جا کے کریں گے تو ان پہ بھی ایک چیک ہے، اور یہی ریاست ہوتی ہے. دیکھیں ہم جو کہتے ہیں کہ قانون سے بالا کوئی نہیں ہے، لیکن بات یہ کہ ہم قانون پڑھیں گے نہیں، اس میں انٹرسٹ نہیں لیں گے، اس میں دلچسپی نہیں لیں گے، تو ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ اس طرح تو ہم دبتے دبی جائیں گے جب ہمیں قانون کا، اپنے رائٹس کا، اپنے حقوق کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہمارے لیے کیا آسانیاں قانون میں. اب قانون کو ایک گٹھری بنا کے سمجھ کے بالکل ہم سمجھ جائیں کہ یہ بوجھ ہم پہ لاد دیا گیا، تو یہ غلط ہے. قانون میں دیکھیں جو 5 رٹس دی میں نے، آپ خود آپ فیصلہ کریں یا آپ کے ناظرین فیصلہ کریں، ان 5 رٹس میں کتنا بڑا بینیفٹ دیا گیا ہے، کتنی بڑی ریمیڈی لوگوں کو دی گئی ہے، کتنا بڑا ان کو مطلب فیور دیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی زیادتی ہوتی ہے، کسی کا جائز گھر کوئی توڑنے آ گیا یا کوئی ایسا افسر کوئی ناجائز طریقے سے، غلط طریقے سے اس سیٹ پہ آ کے بیٹھ گیا رشوت دے کے، اور وہ وہاں کا اتنا شاید وہ اس کے لیے میرٹ پہ نہیں اترتا تھا، تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں. یہ سرٹیفکیشن آف ایکشن کا میں نے آپ کو بتایا، منڈمس کا بتایا میں نے آپ کو کہ اگر آپ کا کوئی رائٹ ہے، کانسٹیٹیوشنل رائٹ کوئی غضب کر رہا ہے، آپ باقاعدہ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں قانون کی آگہی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پروگرام کے جس طرح یہ ویورشپ بڑھتا جا رہا ہے تو یہ سیکھیں گے، اور ہم تو ان کو دعوت دیتے ہیں کہ بھائی آپ قانون کو سمجھیں، پرکھیں، تاکہ آپ کی زندگی میں آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں. سر اسپو فیکٹو کیا ہے؟ اچھا، اسپو فیکٹو یہ میں اب آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کچھ لیٹن ٹرمز ہوتی ہیں. قانون میں بہت ساری چیزیں لاطینی زبان میں ہوتی ہیں، تو یہ اسی کے ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے. اگر آپ اس کی گہرائی میں جائیں گی تو اس کا جو مین مقصد ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بائی دا فیکٹ اونلی، نتیجے بائی دا فیکٹ اونلی، یا اس کو آپ نتیجہ کہہ لیں. اس میں یہ ہے کہ یہ فیکٹ جو ہے، جو یہ چیز عدالت کے سامنے لائی گئی ہے، یہ پروف، یہ گراؤنڈ، مطلب یہ کافی ہے. یہ کافی ہے کسی کو سزا دینے کے لیے یا کسی کو رہا کرنے کے لیے. اس فیکٹ، اس پروف کے بغیر کے علاوہ مطلب پھر عدالت کو کوئی اور چیز چاہیے نہیں ہوتی. قتل کا کوئی قتل کا مقدمہ چل رہا ہے اور مدعی آ کے کوئی ایویڈنس دے دیتا ہے، کوئی ایسی گواہی سامنے آ جاتی ہے، یا کسی کی بے گناہی میں کوئی ایسا ایویڈنس آ جاتا ہے، اتنا پاورفل اور اتنا وہ ساؤنڈ ہوتا ہے کہ باقاعدہ اس پہ لیٹن زبان میں اگر آپ ڈیل کریں تو یہ پھر اسپو فیکٹو کہلائے گا. مطلب اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ نتیجے کے، عدالت اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ فلانے کو باعزت بری کیا جائے یا اتنے سال کی قید دے دی جائے. تو یہ جو بیسیکلی رہا کرنا یا آپ کو گرفتار کروانا، یہ اس کے بیچ کا جو نتیجہ ہے، جو گراؤنڈز ہوتے ہیں، وہ یہ بیسیکلی کہلاتا ہے. سر قانونی زبان میں ایک ورڈ ہوتا ہے کواسی، تو آپ اس کے بارے میں بتائیں ہمارے ناظرین کو. اچھا، کواسی، یہ میرے خیال سے پھر آپ لیٹن ٹرم کی طرف آ گئی ہیں. اچھا، اس کو اگر انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا جائے آپ کے ناظرین کے لیے تو انگلش اس کی بنتی ہے آلموسٹ سملر، اور اگر اس کو اردو میں کنورٹ کیا جائے تو اس جیسا. جی سمجھ رہی ہیں آپ؟ کواسی، آلموسٹ سملر، اس جیسا. تو یہ تو صرف ادارہ اس کام کر سکتا ہے، سزا یا فائن لگا سکتا ہے، اور انصاف دلانے میں یہ جو بیسیکلی آپ کو مدد دلاتی ہے جو چیز، یہ اس کے لیے کہلاتی ہے. اور اس کو اگر آپ دوسرے لفظوں میں دیں تو یہ کوارٹ جوڈیشل پروسیڈنگز بھی کہلاتی ہے. کوارٹ جوڈیشل پروسیڈنگز، اس میں عدالت کے ساتھ ساتھ کوئی ایسا ادارہ بھی شامل اس پہ بالکل لاگو ہوتا ہے جو آپ کو
مطلب اب آپ کو صرف سزا صرف وہاں سے عدالت سے تو نہیں ملتی, آپ کے اور بھی بہت سارے فورم ہوتے ہیں, اومبڈسمن ہوتا ہے, آپ کے کینٹونمنٹس کے اپنے قانون ہیں, تو وہاں سے جو چیز آپ کو اس طریقے سے فیور دیتی ہے وہ بیسیکلی کہلاتی ہے. مینسٹرے کیا ہوتا ہے سر, اس بارے میں ہمارے عوام کو بتائیں. مینسٹرے کو اگر ہم دیکھیں تو یہ کہلاتا ہے گلٹی اسٹیٹ آف مائنڈ. گلٹی اسٹیٹ آف مائنڈ میں جرم کا ارادہ, اور اس میں کرمنل جسٹس میں مینسرے کو بڑی اہمیت حاصل ہے, اور آپ اس کو ٹرائل کو اس وقت تک آگے لے کے نہیں چلا سکتے جب تک آپ کو یہ کلیئر نہ ہو جائے, کیونکہ کرمنل جسٹس میں آپ کی جو انٹینشن ہوتی ہے یہ بڑی دیکھی جاتی ہے. ایک شخص کو غلطی سے ایک گولی ماری, اسی جگہ ایک شخص نے ایک شخص کو 12 گولیاں ماری, تو انٹینشن آپ کی سمجھ میں آتا ہے, قانون سمجھتا ہے کہ یہ کیا کہانی ہے, یہ بندہ کس اسٹیٹ آف مائنڈ کا ہے, اس سے قصداً غلطی ہوئی ہے یا یہ جرائم پیشہ عناصر ہے. تو بیسیکلی یہ جو آپ کو مینسری میں آپ کو جو سمجھانا چاہتا ہوں یا آپ کے جو آگاہی آگے جانے چاہیے, تو اس میں تو آپ کا اسٹیٹ آف مائنڈ بیسیکلی یہ بڑا میٹر کرتا ہے. اور کرمنل جسٹس میں تو سمجھ لیں اس کی بہت امپورٹنس ہے, کیس آگے جا ہی نہیں سکتا اس کے حوالے بغیر جب تک آپ کو اس کا آئیڈیا نہ ہو جائے, جب تک آپ کو اس کی سمجھ نہ آ جائے. سر یہ آئیبٹ کیا ہوتا ہے, اس بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں. اچھا, آئیبٹ کو میں بتاتا چلوں تو یہ اس کے معنی ہوتے ہیں ایز مینشنڈ ارلیئر, جیسے پہلے لکھا ہوا ہے. اچھا, یہ حوالے کے طور پہ ہوتا ہے, یہ اکثر ججمنٹس میں آتا ہے, اور ججمنٹ میں چونکہ بار بار اگر اس چیز کو ریپیٹیشن میں نہ لایا جائے تو یہ بیسیکلی وہ سائن ہوتا ہے, یہ وہ اس کی جو مقصد ہے, اس کو لکھنے کا مقصد یا اس کو پڑھنے کا مقصد ایسا ہی ہے کہ اس سے مطلب یہ لیا جائے کہ جو اس سے پہلے لکھا گیا تھا یہ حوالے کے طور پہ بیسیکلی بار بار ایک چیز کو ریپیٹ نہ کیا جائے. کسی بھی چیز کا, کسی بھی معاملے کا ایک جگہ اگر ذکر ہو گیا ہے تو ہم اس کو بات کو چھوٹا کرتے ہوئے, بات کو کنسائز کرتے ہوئے ہم اس کی طرف لے کے جائیں گے کہ جیسا حوالہ دیا گیا تھا پچھلے حوالے کے حوالے سے. تو جو حوالے والی جو بات بنتی ہے ججمنٹس وغیرہ میں, یہ آئیبٹ یہ کہلاتا ہے. اس کا جو مقصد ہے, اگر ججمنٹ میں کہیں آئیبٹ لکھا ہے تو اس کا مطلب آپ پیچھے سے پڑھ کے دیکھیں کہ یہ کس کے حوالے میں بات چل رہی ہے. جو پچھلے جو آپ کا تسلسل ہوگا اس کو برقرار رکھنے کے لیے اور ایک چیز کو ریپیٹیشن سے بچانے کے لیے بار بار آپ اس کو استعمال کرتے ہیں. سر یہ پرائما فیسی کے بارے میں بتائیں. اچھا, پرائما فیسی کا جو مقصد ہے وہ بیسیکلی آن فیس آف ریکارڈ, اور اگر اردو میں آپ اس کو دیکھ لیں تو یہ بادی النظر کہلائے گا, اور اگر اس کو اور اگر آپ اس کو ٹرانسلیٹ کریں تو جو سامنے چیز نظر آئے, جو سامنے جیسے چیز نظر آ رہی ہے یہ پرائما فیسی وہ کہلاتی ہے. اچھا, اس میں آپ کیا کہتے ہیں کہ میرے پاس فلانے معاملے کے لیے, فلانے مقدمے کے لیے بہت سارے اچھے شواہد موجود ہیں. بیسیکلی اس چیز کو اس لیول تک لے جانے کے لیے, اس کی اس امپورٹنس کو لے جانے کے لیے, اس کو بالکل اس کے نیکسٹ لیول تک لے جانے کے لیے جو چیز استعمال ہوتی ہے وہ تو آن دا فیس آف ریکارڈ آ گیا. اچھا, اس میں جو چیز سامنے ہمارے ہے ہم اس کو ہی کنسیڈر کرتے ہیں کہ ان شواہد میں اس میں سچائی کتنی ہے, وہ فیبریکیٹڈ تو نہیں ہے, وہ بنائے ہوئے تو نہیں ہے, وہ کسی قسم کے کسی غلط طریقے سے تو نہیں مطلب ان کو بنا گیا. تو بیسیکلی اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ میرے پاس ٹھوس شواہد ہیں کسی بھی مقدمے کے لیے, تو یہ پھر پرائما فیسی کی ڈیفینیشن کے انڈر آتا ہے. سر بریک کا ٹائم ہو گیا ہے. جی ناظرین, بریک کا ٹائم ہو گیا ہے, ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.